پھر دل میں رکھ لیتے ہیں. اب یہ دل میں رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. خار بازی بس. اچھا بعض دل میں رکھتے ہیں. حضور ایک سوال اس میں میرا یہ قائم ہو رہا ہے, دل میں رکھتے ہیں, کچھ لوگوں کو منتقم المزاج پایا ہے, رکھیں گے دل میں یا بس اب ٹھیک ہے, لیکن اب وہ بدلہ لینے کا جو مزاج ہوتا ہے کہ یار اس نے مجھے کبھی کچھ کہہ دیا تھا, کچھ ایسا ہو گیا تھا, کہیں کدھر ان کو موقع مل گیا نا تو وہاں انہوں نے اپنا وہ زبانی یا قلمی یا مزاج کے تعلق سے یا بے عزت کرنے کے تعلق سے کسی طرح بھی وہ اپنا انتقام لینے میں وہ ان کو جیسے تسلی سی ہو جاتی ہے. تو ابھی جن کا بھی منتقم المزاج ہوتا ہے, انتقام لینے والی جو طبیعت ہوتی ہے, بغیر معاف کرنے والی, ایسا لگتا ہے ذہنی نہیں ہے, ان کو کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہاں یہ ہوتا ہے, مطلب اس میں اللہ پاک کے غضب کو یاد رکھیے, غصے کی وجہ سے ہوتا ہے, غصہ ہے اس کو. بعضوں کا غصہ تو وقتی طور پر وہ مطلب آدمی تن جاتا ہے اور آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, مار دوں, کھا جاؤں, سر پھوڑ دوں, ہاتھ توڑ دوں, یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بعضوں کا دل کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے غصہ. یہ سب یہ غصہ ہے. اسے مقبر اللہ پاک کے غضب کو یاد کرے کہ رب اگر مجھ پر غضب نہ ہو اور مجھے معاف نہ کرے تو میں پناہ کہاں لوں گا؟ کون پھر مجھے رب کی پکڑ سے, اس کی سزا سے, اس کے عذاب سے چھڑائے گا؟ تو اللہ کے غضب کو یاد کرے اور ڈر کر معاف کر دے. معاف کرو تو معافی ملے گی. جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرے گا. اگر دل میں لے کے بیٹھیں گے, معاف نہیں کریں گے, تو اگر رب نے معاف نہیں کیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. دل بڑا رکھ کر معافی ضرور. میں تو آج سے نہیں, زمانے سے میرا مزاج ہے, زمانے سے, کہ میں اپنے برا بھلا کہنے والوں کو زمانے سے معاف کر چکا ہوں. پتہ بھی ہوگا آپ کو لکھ کر, آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر میں نے وصیت نامہ تیار کیا تھا. اس کو میرا خیال ہے کوئی 20-30 سال ہو گئے ہوں شاید, تو کہہ نہیں سکتا. خیر یہ تو اس سے پہلے میرا معاف تو میں کرتا رہتا تھا, سب مسلمانوں کو معاف, ہر سنی کو معاف. اور میری مطلب میرا ذہن آج سے نہیں برسوں سے بنا ہوا ہے کہ اللہ پاک میری وجہ سے کسی کو عذاب نہ دے. اگر کسی کو عذاب ہوا تو میرا فائدہ کیا ہوا اس سے؟ اس کو تو جہنم میں ڈالے اللہ, بہت ستایا ہے میرے کو. کیا ہے ستایا ہے؟ اب جہنم میں اللہ ڈالے گا, یہ بدوائیں دوں میں, تو کیا وہ ستانا جو نہ ستانا ہو جائے گا؟ وہ تو جب میں ست گیا. اس نے اپنا کام کیا, میں اپنا کام کروں. جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو دے, اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے مجھے دیا, اور میرے پاس معافی اور درگزر کا خزانہ ہے, میں اس میں سے مٹھی بھر کے دے دوں. ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. اپنے بڑا دل رکھیں گے, جب ہم اس طرح کریں گے نا تو ہمیں رب معاف کر دے گا اپنے کرم سے. یہ بندہ اگر معاف کرتا ہے تو میں تو خدا ہوں, میں کیوں معاف نہ کروں؟ تو سمجھا کرو یار, آپ معافی کا اعلان آپ بھی کر دو یار, جھگڑا ہی نہیں. جب معافی کا اعلان کر دو تو پھر یوں نہیں ہوگا, پھر یوں ہوگا. پھر موقع ملے تو انتقام, منہ توڑ دوں گا, سر پھوڑ دوں گا, پھر نہیں. خلاص آپ نے معاف کر دیا, اور اللہ کے لیے چپ چاپ معاف کر دیں. بھلے ہاتھ اٹھا کر اعلان نہ کریں, اپنے دل میں اعلان کرنا چاہیں تو بھی غرض نہیں ہے, دوسرے کی ترغیب کی نیت سے, تو بس معاف کر دیں کہ میری طرف سے جس نے میرے دل دکھائے, میں تو میرے جو پیسے کھا گئے نا, میری طرف سے تو ان کو بھی معاف ہے. ہاں مجھے پتا ہے میرے لوگوں نے پیسے کھائے ہیں, سمجھے, میرے کیا میرے باپ کے بھی کھائے. میرے باپ بھی مطلب بولے والے تھے, تو لوگوں نے ان کے پیسے کھا لیے. گھر میں سنا تھا میں نے, تو گھر دیکھا نہیں ہے. تو خیر میرے بھی لوگوں نے پیسے کھائے, الحمدللہ. میں نے کسی کے نہیں کھائے, الحمدللہ. تو میں نے ان کو بھی معاف کیا ہوا ہے کہ میرا جن پر قرض ہے, یہ بھی برسوں سے میرا قرضہ ہے, جو کچھ سب معاف معاف معاف. اور اپنا میں نے یہ عرض کیا ہوا ہے, دوہرا دیتا ہوں پھر, اگر مجھ سے کوئی تکلیف کسی کو واقعی پہنچی ہے تو اگر چاہے تو بدلہ لے یا معاف کر دے تو ثواب کا حقدار ہوگا. بدلہ لینے کے لیے ذرا ثبوت چاہیے کہ واقعی کوئی میں نے آپ کی حق تلفی کی, اور یہ بھی ایک ذرا ثبوت تو چاہیے نا. آپ بولو آپ نے مجھے ٹھوسا مارا تھا تو کھڑے ہو جاؤ, میں ٹھوسا ماروں گا, تو تھوڑی مارنے دوں گا. جو شریعت کے تقاضے وہ پورے کرنے پڑیں گے, اور میں نے ٹھوسا مارا یہ ثابت کرنا پڑے گا.
منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو بہرحال یہ کہ یہ تک میں نے صحیح آپ کو بتا دیا. ٹھوسے اسے مارنا کیا, جوانی میں ٹھوسے بازیاں نہیں کرتا تھا, میں تب کیا کروں گا بڑھاپے میں. تو بہرحال یہ کہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف زبان سے پہنچ جاتی, یہ ہے عام طور پہ کہ زبان سے کچھ آدمی کے سب ہو جاتا ہے, کڑوی باتیں نکلتی ہیں جس سے کسی کا دل دکھتا ہے. تو اگر واقعی میں نے دل دکھا دیا کسی کا, یا کوئی بھی حق لے لو, یا یہ ہوتا ہے آپ نے مجھے قلم دی لکھنے کے لیے اور میں نے اپنی جیب میں رکھ لی اور بھول گیا, تو یہ ہو سکتا ہے, اس طرح کی کوئی صورت بن سکتی ہے. تو وہ بے شک آپ وصول کرنے, اگر آپ نے کبھی قرضہ دیا اور میں نے ابھی تک ادا نہیں کیا, مجھے یاد نہیں کہ مجھ پر ایک روپیہ بھی کسی کا قرضہ ہو, الحمدللہ مجھے یاد نہیں ہے. عموماً تو لیتا ہی نہیں ہوں, میں بہت کم لیتا ہوں. ہاں ہے, یاد آیا کچھ قرض ہے مجھ پر, یاد آیا. اور بہت پیارا احسان بھائی ہے, وہ تو منع ہی کرتا ہے کہ مجھے مت دو, میں دوں گا تو صحیح, تو لینا بھی پڑے گا. خیر یہ اچھا, اس طرح کا قرضہ, میٹھا میٹھا قرضہ, وہ یہ بھی یاد آ گیا تو میں نے کیا. ورنہ یہ کہ وہ کاروباری جو قرضے ہوتے ہیں, اس طرح کا کوئی قرضہ مجھ پر الحمدللہ نہیں ہے کہ جو مطلب میں جس کو بولتا نا دبا لینا, بھلا دینا اگلے کو, کھا جانا, الحمدللہ یہ مزاج شروع سے نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. یوں کہہ سکتا ہوں کہ پیدائشی نہیں ہے یہ خیال, یہ انداز میرا نہیں ہے زندگی کا, اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے. اس معاملے میں میری ماں بھی بڑی محتاط ہوتی تھی, کسی کی چیز اپنے پاس آ جائے نا تو وہ اس طرح کا ذہن تھا اس کا. تو ذرا ماں کا اثر اولاد پہ آتا ہے کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے, الحمدللہ. تو بہرحال اگر آپ کا کچھ قلم لے لیا ہے, تو کوئی چیز لے لی ہے اور رکھ کے بھول گیا ہوں, تو وہ وصول کر لیجئے. اور اگر وصول کیسے کریں, ہاں یہ بات تو ہے, میرے بیٹے کو پکڑ لیں. چلو مفتی حسان اور مفتی سعید یہ پہرے میں نہیں ہے, ان کو بتا دیں تو یہ مجھے بتا دیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. کسی بھی رکن شورا کو بولیں گے تو وہ انشاءاللہ مجھ سے ترکیب آپ کو بنوا دیں گے. اور بولو, میرے ساتھ جو رہتے ہیں صاحب آتے جاتے ہیں, مشہور ہیں, تو ان پر بھی کوئی پہرا نہیں, آتے جاتے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. یہ آپ کا کوئی حق نکلے انشاءاللہ ثابت ہو تو بالکل ادا کروں گا, اور دودھ میں دھو کے ادا کروں گا. یہ محاورہ ہے تو بالکل من نوعن تو نہیں ہو سکتا, تو ہلاک ہو گیا ہوگا. تو بہرحال میں ادا کر دوں گا انشاءاللہ کریم. اور بولو, اپنا لے لو, اگر آتا ہے تو میرا, اگر آپ پر آتا ہے تو معاف میں نے کر دیا, اور آپ بھی معاف کر دیں گے تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق کے تعلق سے سوال کیا. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. ترجمہ کنز الایمان, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف کرنے کا حکم دیا ہے, الحمدللہ. تو یہ بہت پیاری سنت ہے کہ بندہ معاف کر دے اپنے, نہیں یہ ظاہر اپنی ذات کا جو معاملہ اسی کو معاف کر سکتا ہے. کسی نے دین کو نقصان پہنچایا اور بولے معاف کر دو, تو یہ ہمارے معاف کرنے سے معاف ہوگا بھی نہیں. ہم تو صرف اسی کو معاف کر سکتے ہیں جو ہمارا حق بنتا ہے, ہمارا ذاتی معاملہ ہے, حق العبد جس کو بولتے. باقی دوسروں کے حقوق ہم معاف کرنے کا مجاز بھی نہیں ہے. تو یہ قرآنی آیت آپ نے سنی نا, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. نیکی کی دعوت کی بھی تلقین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.